السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری عشرہ گزر رہا ہے اور اس کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا تھا جسے پاکستان کہتے ہیں، اور اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں عربک کے اندر تو یہ مدینہ طیبہ بنتا ہے، انگلش میں دا لینڈ آف دا پیور، یعنی وہ سرزمین جس میں پاک ذہن اور فکر اور قلب کے حامل لوگ رہتے ہیں۔ جغرافیہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لینڈسکیپ بھی خوبصورت ہے، 4 موسم ہیں، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، سب کچھ ہے، پوٹینشل بھی ہے۔ ہمارا ٹاپ کا ٹیلنٹڈ برین دنیا میں کنسیڈر ہوتا ہے، چاہے سائنس ٹیکنالوجی ہو، اے آئی ہو، میڈیسن ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو۔ اسی طرح فوج کی بات کریں تو سب سے کٹھن اور مشکل جو آپریشنز تھے وہ مسلط کیے گئے، انسرجنسیز، شورشیں، چاہے ضرب عضب ہو، رائے حق ہو، رائے نجات ہو، رد الفساد ہو، عزم استحکام ہو، لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اتنی لمبی جنگیں، آپریشنز دنیا کی کسی فوج نے اتنی کامیابی سے نہیں ہینڈل کی، ویل ایکوپڈ اور ڈسپلنڈ۔ اور جو ایٹمی اثاثے ہمارے ہیں، الحمدللہ پاکستان اسی وجہ سے آج اپنی انٹیگریٹی اور ساورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے شورش ہے بی ایل اے بی ایل ایف کی، بلوچستان میں انسرجنسی ہے، انڈین ایلیمنٹس۔ مجھے یاد ہے عبد الرحمن ملک مرحوم جو وزیر داخلہ تھے پیپلز پارٹی کے، تو میری بڑی کلوز بیٹھک ہوتی تھی ان سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیبل پہ رکھے ہوئے ثبوت اور کون سے پیش کروں، ہم میڈیا کو دے چکے ہیں، جو ہندوستان کے بلوچستان میں مداخلت کے ہیں، یعنی بلوچ انسرجنس کی ڈیپ پاکٹس یا نئی دلی میں ہے، یا تل ابیب میں ہے، یا یروشلم میں ہے، یا یو ایس میں ہے، باقی کنٹریز میں۔ تو انہی ایشوز کو لے کے بات کریں گے، ٹی ٹی پی کے بھی، کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے ہمیں۔ جس ممبر پارلیمنٹ نے جوائن کیا ہے بلوچستان سے، فرح عظیم شاہ صاحبہ، جو چیئر پرسن ہے ایمان پاکستان تحریک کی، بھی بہت ایکٹیو ہے، انٹرنیشنلی بھی بہت سارے ڈپلومیٹس کے ساتھ، پارلیمنٹیرین کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، کینیڈا میں، مختلف ممالک میں، جہاں بھی بات کرتی ہیں پاکستانیت کی، پاکستان کمز فرسٹ ان کا سلوگن ہے۔ بہت شکریہ فرح آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ ایمان پاکستان تحریک کیا ہے؟ اچھا جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارا سلوگن ہے بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔ اور ایمان پاکستان تحریک یہ ہے کہ اس کا چند ماہ پہلے ہم نے اعلان کیا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اب پورے پاکستان سے نہ صرف بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستانیت کا ریوائول، اپنے ملک سے محبت، اپنے پرچم سے محبت اور اپنے اداروں سے محبت۔ پاک فوج، میں تو برملا کہتی ہوں کہ پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج ہماری لائف لائن ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور ہمیشہ جب بھی ہمارے دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب، میں اور میری ٹیم ہمیشہ یہی کہتی ہے اپنے جتنے بھی آرمی کے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے وردی پہنی ہے اور ہم بغیر وردی کے فوجی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شانہ بشانہ چلیں اپنی پاک فوج کے، کیونکہ جو حالات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں اور بلوچستان میں، اور آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی بھارت کی سازشوں کا ذکر کیا۔ کلبھوشن یادو، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی سرزمین سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ہمارے بہت ہی، میں کہوں گی کہ ایک بہادر سپوت آرمی کے جنرل فیصل نصیر کا میں نام یہاں پر ضرور لوں گی کہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ جی بالکل، کلبھوشن کو جنرل فیصل نصیر صاحب نے پکڑا تھا۔ جی بالکل، وہ سازش جو بے نقاب کی تھی وہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا، اور آف کورس اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے، پوری پاک فوج ہے۔ اور جس طریقے سے کس نے ٹارگٹ کیا اور کیوں ٹارگٹ کیا؟ جی اچھا دیکھیں، پھر اس کے بعد اب ذمہ داری، اب آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں پورے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، نہ صرف جو پاکستانی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیز، یہ ٹائم ہے ہمیں متحد ہونے کا، کہ ہم آپس میں جڑ کر اور سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہماری ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی۔ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمیں پہچان دی، ہمیں سب کچھ دیا۔ پاکستان میں الحمدللہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اٹس اے بلیسڈ کنٹری۔ اگر آپ بلوچستان کے منرل ریسورسز اٹھا کے دیکھیں، گوادر پورٹ دیکھیں، گلگت بلتستان چلے جائیں، آپ تھر چلے جائیں، سندھ دیکھ لیں، ایگریکلچر لینڈ آپ دیکھ لیں پنجاب کی، تو یہ سازشیں جو ہمارے دشمنوں کی ہیں کہ ہمارے صوبوں کو توڑنے کی، جس طریقے سے آپ بلوچستان میں بھی سنتے ہیں کہ جی جعفر ایکسپریس پہ واقعہ ہوا،
نوش کی دال بندین روڈ پر جس طریقے سے ہماری فورسز نے شہادتیں دیں اور ڈٹ کے اب بھی ہم کھڑے ہیں. اب ہمیں یہ سازش سمجھنی ہے کہ جس طریقے سے آپ سنتے آئے ہیں کہ جی وہاں پر جی کاسٹ چیک کر کے گولی مار دی جاتی ہے, تو یہ ایک سازش ہے کہ آپ پنجاب کو بلوچستان سے دور کر رہے ہیں. ہماری یہ جتنے بھی صوبے ہیں یہ زنجیر کی مانند ہیں, تو یہ دشمن کی سازش ہے. اور ایمان پاکستان تحریک کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے ایمان, اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصول مشعل راہ بنا کر پورے پاکستان کو آپس میں جوڑنا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. فرا چونکہ آپ بلوچستان سے ہیں, جی آپ سے بہتر کون جانتا ہے, اپنا اپنا علاقہ ہے, اب مختلف بولیاں سنتے ہیں. آج ناظرین کو یہ بتائیں حقیقت ریکو ڈک اور گوادر کے علاوہ کتنا بلوچستان ایکسپلور ہوا ہے, کتنے منرلز ہیں, کتنے معدنی ذخائر ہیں, کتنے سیکرٹس ہیں, کتنے ٹریجر ہے زمین کے اندر کہ دشمن کی نظر اس خطے پہ. دیکھیں بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. اگر جیو اسٹریٹجیکل آپ لوکیشن دیکھیں گوادر پورٹ کی اور ویسے بھی پورے پاکستان کی, اب ہم بات کریں بلوچستان پہ, گوادر پورٹ آپ کا گرم پانیوں کا سمندر, نیچرل ڈیپ اور سی آپ یہ پورٹ دیکھیں ڈیپ سی پورٹ, اٹس اے نیچرل ڈیپ سی پورٹ. اب آپ دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے, اسی لیے ابھی تک بہت زیادہ ہم سازشوں کا شکار ہیں. اب الحمدللہ ہمارا جو ایئرپورٹ ہے اس کا افتتاح ہوا پچھلے دنوں, آپ نے دیکھا, اسٹیڈیم اور اب جی اسٹیڈیم بھی بن رہا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے ریکو ڈک اور سیندک کی بات کی, یہ بھی ہے. ریکو ڈک تو آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا منصوبہ ہے. اس طرح کے کئی ذخائر ہمارے پہاڑوں میں موجود ہیں, اور جس طرح سونا نکل رہا ہے آپ کے سیندک سے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں منرل ریسورسز تو ہمیں پتہ ہے موجود ہے وہاں پر. اب جس طریقے سے آرمی چیف نے بھی گڈ گورننس کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کے ذریعے بھی بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں, اور انہوں نے یہ 100% صحیح بات کی. اب بلوچستان کے جو مسائل ہیں, آپ کے 80% مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر آپ معاشی مسائل حل کر دیں. وہاں کی غربت اگر آپ کنٹرول کر لیں, روزگار آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی جی سی سی کنٹریز ہیں, اگر میں یو اے ای کا ذکر کروں, آپ دیکھیں انہوں نے کتنے روزگار کے وسائل جو پیدا کیے ہیں اپنے ملک میں, نہ صرف ان کے اپنے ملک کے لیے بلکہ باہر سے بھی دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے وہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں. اس صحرا کو ہم نے یہ آباد کیا جی تھا, ہمارے بالکل, خون ہے, مزدور گئے تھے ایگزیکٹلی ہمارے ہی پاکستانی وہاں پر گئے. اور سیکیورٹی جس طریقے سے جی سی سی اور بھی کنٹریز ہیں, آپ کی سعودی عربیہ ہے, سیکیورٹی پہ ہمارے جوان وہاں پر جو ہیں تعینات ہیں. تو اسی طریقے سے تو پاکستان الحمدللہ ہمیں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. تو بلوچستان میں معاشی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے, جیسے دا موسٹ ورنیبل ایریاز آف بلوچستان آپ کا پنجگور ہے, تربت ہے, اوران ہے یا سریاب ہے, آپ جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ انہی علاقوں کو سب سے زیادہ بند کیا جاتا ہے اور یہیں سے لوگ باہر نکلتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کسی دن پروگرام بنائیں, آپ میرے ساتھ بلوچستان چلیں اور آپ وہاں پر غربت کا حال دیکھیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بھوکے پیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو روزگار دیں. یہ تو اسمبلی سیاستدان کیا کرتے رہے ہیں, دیکھیں ریاست تو پیسے دیتی ہے, ریاست کا تو قصور نہیں ہے. میں یہی مارنگ یہ دیکھے کہ کون کھا رہا ہے پیسے, ریاست تو دے رہی ہے آپ لوگوں کو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے اسمبلی میں اپنی ایک اسپیچ کی تھی, اور میں نے یہ کہا, بڑی وائرل ہوئی ہے وہ, اور میں نے اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کیا. میں نے کہا یہ ہم سیاستدانوں کی وجہ سے یہ اس نہج پہ پاکستان اور بلوچستان پہنچ گیا ہے. دیکھیں میں تنقید برائے تعمیر کرتی ہوں, اب تنقید بھی کی اور تعمیراتی کام بھی ہم کر رہے ہیں. ہم خود میدان میں اتر گئے ہیں, ہم بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم آن گراؤنڈ ہم آپ کو دکھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, یوتھ کو وہاں پر انگیج کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی میر سرفراز بگٹی, انہوں نے بہت سے ایسے انیشیٹیوز ابھی لیے ہیں جو یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے قابل ستائش ہیں. لیکن کمزوریاں تو ہیں, پچھلی حکومتوں کی بھی کمزوریاں ہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر اپنے سیاستدانوں کو یہ بھی پیغام دوں گی کہ دیکھیں جو غلطیاں ہو گئیں, اب ماضی کو بھلا دیں, اب ہم نے حال اور مستقبل کو دیکھنا ہے. اور یہ بھی بڑی بہادری کی کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مان لیں. ڈاکٹر صاحب یہ غلطی ماننا اور اس کو مان کے پھر آگے چلنا اعلیٰ ظرفی اور بڑا بہادری کا کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلط ہو گیا. انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہمارے سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. بلوچستان کا یہی مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ تو پاکستان کا ہی مسئلہ ہے, اور بلوچستان کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ہمارے آپ دیکھیں کہ کرپشن ویسے
کر کون رہا ہے یہ لفظ ہم سنتے ہم ہیں سب کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں وہی ڈیفائن کرتی ہوں نا, ہم سب کر رہے ہیں, ہم سب. اب دیکھیں اگر ہم کسی کی سفارش بھی کر دیتے ہیں, آپ اور میں بھی, جی بالکل, اگر بات سنیں ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کسی لائن میں نہیں لگنا چاہتے, ہم ڈاکٹر کو فون کر کے سفارش کر دیتے ہیں کہ جی ہم لائن میں نہیں لگیں گے, ہم بیٹھیں گے نہیں, ہم انتظار نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا, ہم تمام پاکستانیوں کے دماغ گھومے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم پروٹوکالز ڈھونڈتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ہے تو دس از آلسو دا ٹائپ آف ون آف دا ٹائپ آف اے کرپشن. آپ میرٹ پہ کام نہیں کر رہے, آپ کی نوکریاں بک رہی ہیں. اب جب ہمارے وزیر اعلیٰ آئے, انہوں نے صاف یہ اعلان کیا اپنی اسپیچ میں, بلوچستان میں دیکھیں یہ مسئلہ تو پورے پاکستان کا ہے, لیکن اب بلوچستان کا کہ آپ ایک کسی اگر عام مالی کو بھی آپ نے رکھنا ہے تو آپ اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں نے علیحدہ کیا اپنے سے. اب مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرے نام پر پیسے کما رہے تھے, اور مجھے پتہ نہیں تھا, اور میرے نام پر ڈیلز ہو رہی تھیں, لیکن میرا کچھ اصول ہے, جب میں نے پوری انویسٹیگیشن کی تو ان لوگوں کو اپنے سے بالکل علیحدہ کیا. میں نے ممبر پارلیمنٹ ہو سکتا ہے قصوروار نہ ہو, ان کے آگے جو پپٹس ہیں لوگ ہیں, جی ڈاکٹر صاحب بالکل, تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے پارٹی ہیڈز ہو سکتا ہے اتنا برا نہ ہو جتنے ارد گرد کا سرکل اسے خراب کرتا ہے. یہ بھی بہت پرابلم ہے ہمارے پاکستان کا. ایگزیکٹلی ابھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا میاں نواز شریف کے بارے میں جی کہ ریچولز ریلیجس بڑا اچھے ہیں, کریکٹر وائز پولائٹ, لیکن جب سیاسی امور میں آتے ہیں ان کے ارد گرد کی ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انہیں خراب کر کے. اب آپ یہاں پہ ذکر آپ نے کیا, جو ایک موضوع چل رہا تھا, آپ نے جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ عام پاکستانی کیا کانسیپٹ رکھتا ہے ان کے بارے میں, لیکن جب ہم قریب گئے, ہم نے جانا, ہم نے دیکھا تو وہ پکچر ٹوٹل چینج تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا. تو ہمیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیڈر, ایک ویژنری لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد نظر بھی رکھے. یہ نہ ہو کہ ارد گرد کے جو اس کے قریبی ایک مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے اس کی باتوں میں آ جائے اور خود اپنے آنکھ اور زبان اور کان بند کر لے. تو یہ بھی ہمارے یہاں پر بہت ایک اہم مسئلہ ہے. اچھا, پھر آپ نے بلوچستان کی طرف ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. تو بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اگر نیت ہو تو چند دنوں میں آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, چند دنوں میں آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیں اب جس بتا دینا قوم کو کیسے, جی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. اب جس طریقے سے ایمان پاکستان تحریک کی ٹیم نے اور میں نے کام شروع کیا, میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں سریاب کی. آپ سریاب کہیں سن رہے ہیں ابھی نیوز میں کہ جی سریاب کے علاقے میں پتھراؤ, گھراؤ, جلاؤ, یہ سب ہو گیا. BYC کے آپ کے بہت سارے لوگ وہاں پر نکل آئے. سریاب کے علاقے میں جب ہم گئے تو وہاں پر مسائل کیا ہیں لوگوں کے, ٹرانسفارمر ٹھیک کروا دو, ہمارا سرکاری اسکول ایکٹیو کر دو, ہمیں صاف پینے کا پانی دے دو. یہ مسائل ہیں لوگوں کے. پینے کا صاف پانی تک ہمیں ہیلتھ کی سہولتیں دے دو. ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, ہمیں ہاسپٹل بنوا دیں. قبائلی سٹرکچر, نظام, سردار, پولیٹیشینز کیا کرتے رہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب, بہت سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں کے سربراہان جو ہیں وہ ترقی چاہتے ہیں. یہ بھی باتیں بہت غلط مشہور ہیں کہ جی آپ کے نواب سردار رکاوٹ ہیں ترقی کے راستے میں. بلکہ وہاں پر جی آلموسٹ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ان کے علاقوں میں جاتے ہیں, یا میں نواب بگٹی کا ضرور ذکر کروں گی. انہوں نے اپنے علاقے میں کافی جو تھیں ریفارمز لے کے آئے ہوئے تھے. ان کا اپنا ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر وہ آپ کو سزائیں بھی دیتے ہیں اور آپ کو انصاف بھی کرتے ہیں. تو ان کے بہت سارے ایسے معاملات تھے جو بہترین تھے اپنے اپنے علاقوں میں. اسی طریقے سے جی میں ڈاکٹر مالک کا ذکر کروں گی یہاں پر. جس طریقے سے جب وہ وزیر اعلیٰ آئے تو انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے کافی کام کیا تربت میں. اسی طریقے سے میں یہاں پر اسد بلوچ کا ذکر کروں گی جو پنجگور سے ہیں اور ابھی بھی ہمارے MP ہیں اپوزیشن میں, بٹ انہوں نے بھی اپنے علاقے میں بہت کام کیا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اچھا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. جی دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں تنقید بھی کروں گی لیکن برائے تعمیر کروں گی. بیلٹ نہیں ہے وہاں پہ, آپ یوں کہہ رہی ہیں کہ 5 to 10% ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے بلوچستان. جی بالکل, یہ چند لوگ ہیں, یہ چند ہزار لوگ ہیں اور یہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. اب تو لوگ, میں آپ کو بتاؤں سریاب میں جو ہم نے سروے کیا نا ڈاکٹر صاحب, تو آلموسٹ لوگ وہاں پر ڈپریشن کا شکار ہیں, سٹریسڈ ہیں. کیوں؟ اب مزدوروں نے روزانہ نکلنا ہے, مزدوری کرنی ہے, اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے. اب تو رمضان کا مہینہ ہے, ابھی بھی میری ٹیم وہاں سریاب میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم BYC کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم کیوں ڈھونڈ رہے ہیں,
کیونکہ بحیثیت پاکستانی میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آگ بجھاؤں نہ کہ BYC آگ لگاؤں. بلوچ یوتھ کونسل بلوچ یکجہتی کمیٹی جس کو یہ لیڈ کر رہی ہے ڈاکٹر محرم, اچھا ان کو بھی کئی دفعہ میں نے پیغام بھیجوایا. محرم کو کیا پیغام ہے آپ کا اس پلیٹ فارم سے؟ جی اس پلیٹ فارم سے ہی بھی اور ویسے بھی میں نے محرم کو کئی بار یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں تو پھر آپ کو فرازیم شاہ کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. اگر آپ کا کوئی بیک ڈور ایجنڈا ہے یا آپ دوسروں کے اعلی کار بنی ہوئی ہیں یا کسی سازش کے نتیجے میں آپ یہ کام کر رہی ہیں, تب تو میرے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑیں, بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں, بلوچستان کی غریب کی آپ آواز ہیں, تو آپ پھر فرازیم شاہ کے ساتھ آ کر بیٹھیں. اچھا یہ کبھی نہیں پوچھا آپ نے کہ مسنگ پرسنز شور مچایا جاتا ہے, بعد میں وہ لاشیں دہشت اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں مسنگ پرسنز پہ بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے. جن کو مسنگ کہا جاتا ہے بعد میں وہ دہشت گرد کی لاش ملتی ہے, یہ بھی مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں مسنگ پرسنز کے مسئلے پر ضرور بات کرنی چاہیے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس مسئلے کی وجہ سے اگر ہمارے ملک میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں. کیا وہ صحافی, ایک سوال جی, جو اس وقت جنرل مشرف کو کہتے تھے لال مسجد آپریشن کیوں نہیں کرتے, کرو 8 بج کے اپنے بلیٹن میں بیٹھ کے, بعد میں وہی خلاف ہو گئے, کیوں کیا؟ وہی ماما قدیر اور دوسرے لوگوں کو اپنے شو میں بلا کے کہتے تھے مسنگ پرسن. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات میں کہوں آپ کو, ان کو کیا پیغام ہے؟ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور شروع کے سال تھے, پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہو رہی تھی, اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جنرل صاحب نے جتنے فنڈز دیے بلوچستان کو, عوام کا معیار زندگی بلند تھا, معیار زندگی بلند تھا, اور پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہو رہی تھی, آپ کے انویسٹرز آ رہے تھے. اچھا پھر بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے فنڈز دیے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے گورنر ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے بلوچستان والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, تعلیم بھی تھی نا جی, زبیدہ جلال صاحبہ, ویری ایکٹیو ویمن, اور وہ ہماری پارٹی کی ہی ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کی. اچھا انہوں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کہا کہ میں گھوڑے کو پانی تک تو لے آیا ہوں, اب میں پانی اٹھا کے اس کے منہ میں تو نہیں ڈال سکتا. دیکھیں باقی کسی کو سمجھ آئی یا نہ آئی, مجھے ان کی یہ بات سمجھ آئی. تو بلوچستان میں ہمیں ویژنری لیڈرز کی بالکل ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, سسٹم ایسا بنا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کرپٹ سسٹم ہے نا کہ وہ چھوڑتا نہیں ہے. اب جس طریقے سے ہمارے وزیر اعلیٰ جب آئے تو انہوں نے آتے ساتھ یہ کہا کہ نوکریاں نہیں بکیں گی, میرٹ پہ کام ہوگا. آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی آپ کے دشمن ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں. تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں, لیکن ہم پر امید ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری. بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. کوئی پاور یہ سمجھتی ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دے گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے. ہمارے یہ سارے صوبے زنجیر کی مانند اسی طریقے سے جڑے رہیں گے اور پاکستان انشاءاللہ اس خطے پہ بلکہ پوری دنیا پہ راج کرے گا. بہت شکریہ فرازیم شاہ صاحبہ. چونکہ رمضان المبارک ہے, روزے کی حالت میں وہ انسان روزے تو بڑے آسانی سے گزر رہے ہیں, چھوٹے دن ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے, عبادت ہے. اور میرے خیال سے یہ جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. اور چونکہ ناظرین ہمارا کام ہے ریالٹی چیک, آپ کو حقائق ڈاکٹر صاحب ایک جملہ یہاں پر ضرور کہوں گی, آپ وائنڈ اپ کر رہے تھے, لیکن میں بلوچی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات آپ کو ضرور کہوں گی, کیونکہ دیکھیں میں بھی ایک بلوچ ہوں, ہماری کچھ روایات ہیں, ہمارے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ آپ ان کو عزت اور پیار دیں, یہ آپ کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت عطاشات کی طرف سے ایک لکھا ہوا ایک لائن تھی جس کو میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ میری سرزمین پر ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے. ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا, یہ بلوچستان کے بارے میں ہے. فرا نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بلوچستان وفاؤں کا, ہواؤں کا, شفقتوں کا, محبتوں کا ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے جس میں غوطہ زنی کر کے آپ کو محبت کے, عشق کے, وفا کے موتی چننے کو ملیں گے, جو گفتگو سے ہمیں محسوس ہوا. تو یہ پاکستان کا فیوچر ہے, جیسے فرا نے کہا مستقبل ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. یہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے بھی فرمایا. اور جس ملک کی فوج کے جوان اپنا آج اس دھرتی کے قل کے لیے قربان کریں, اس ملک کو لازوال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ملک قیامت تک ہے. اس ملک کو ہم نے مل کر مضبوط بنانا ہے. ہم
انٹلیکچوئل ایکیڈیمک اور سائبل سولجر ہیں دس کنٹری، اور فوج ملٹری سولجر ہے اس کنٹری کی، تو آپ پاکستانی نوجوانوں کو بھی اپنی اپنی ڈومین کا سولجر بننا ہوگا، تبھی جا کے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔